بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن مجید کی 20ویں سورت طٰہٰ کے بارے میں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک الہی کلام کا آغاز اتنے نرم اور تسلی بھرے پیغام سے کیوں ہوتا ہے؟ تو آئیے آج اسی گہرے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اسی طاقتور آیت سے جو سمجھے کہ اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ یہ الہی آسانی کا پیغام ہے، مشقت کا نہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین کا مقصد بوجھ ڈالنا ہرگز نہیں، بلکہ زندگیوں میں رہنمائی اور سکون لانا ہے۔ اچھا، تو یہ تسلی کا پیغام آخر دیا ہی کیوں گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی۔ ذرا تصور کریں مکہ کے وہ ابتدائی دن، وہ مشکل ترین وقت، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے میں سورت طٰہٰ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح نازل ہوئی، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دلوں کو مضبوط کرنے اور انہیں ایک روحانی طاقت دینے کے لیے آئی تھی۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، اس میں سورت طٰہٰ کا نمبر 20 ہے، اور یہ ترتیب اپنے اندر خود بہت سے راز رکھتی ہے۔ تو اب آتے ہیں خود سورت کے نام پر۔ پہلی آیت میں صرف طٰہٰ کہا گیا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں ان پراسرار حروف کی طرف لے جاتا ہے جن سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ علماء نے اس کے معنی کے بارے میں کئی دلچسپ باتیں بتائی ہیں، اور ہر بات ہمیں ایک نئی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ دیکھیں، طٰہٰ کی تشریح کی کئی پرتیں ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حروف جن کا اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ طٰہٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور ایک اور گہری تفسیر جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ اسے اہل بیت علیہم السلام کی پاکیزگی اور طہارت کی علامت قرار دیتی ہے۔ چلیں اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جو بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ یہ آیت ایک بار پھر اسی مرکزی پیغام پر زور دیتی ہے کہ قرآن کا مقصد انسان کو مشقت میں ڈالنا نہیں، بلکہ اسے ایک واضح راستہ دکھانا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت رحمت پر مبنی ہے۔ اچھا، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک طرف کچھ کمزور روایات ہیں جن میں ذکر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں خود کو شدید مشقت میں ڈالتے تھے، جیسے ایک پاؤں پر کھڑے ہو جانا۔ لیکن دوسری طرف جو زیادہ مستند اور مضبوط روایات ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ رات بھر اتنی طویل اور کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اور یہ بات پیغمبر اکرم کی بے پناہ عبادت اور لگن کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ آپ کی اسی خود کو وقف کر دینے والی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں شفقت اور آسانی کا یہ پیغام نازل فرمایا، تاکہ عبادت میں اعتدال کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ تو تسلی کے اس ابتدائی پیغام کو سمجھنے کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام سورت کے باقی حصوں سے کیسے جڑتا ہے۔ سورت طٰہٰ میں کئی اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے، اور ہر موضوع اسی تسلی کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جو ہر سہارے کا اصل مرکز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے جو میں بتاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد کتنی قریب ہوتی ہے۔ سامری اور بچھڑے کا قصہ ہمیں شرک کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں توبہ کی اہمیت سکھاتی ہے، اور آخر میں قیامت کے بارے میں حقائق ہمیں ہمیشہ کے سکون کی امید دلاتے ہیں۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اس سورت کے ساتھ روحانی طور پر جڑنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت اس سورت کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ سورت کا یہ ابتدائی پیغام ہمیں اپنی روحانی زندگیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس طرح گہری اور پرخلوص عبادت اور خود پر اللہ کی طرف سے دی گئی رحمت اور آسانی کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کر سکتے ہیں۔